اللهم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللهم ورزقنا فإنك خیر الرازقین وارحمنا فإنك خیر الراحمین۔ امید ہے تمام بس وافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو برکتیں روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ سوشل میڈیا سے کافی احباب رابطہ میں ہیں، کافی احباب واٹس ایپ سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے اور انسٹاگرام سے مختلف پلیٹ فارم سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے، اور جو احباب روحانیت پہ چل رہے ہیں، عملیات پہ چل رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آج آپ کو بہت ہی پیارا عمل بتا رہا ہوں، جادو کا توڑ سورہ قریش سے۔ تو ہمارے سورہ قریش پہ اعمال چل رہے تھے، کافی اعمال الحمدللہ ہمارے اعمال اپلوڈ ہو چکے ہیں اور بہترین اعمال ہیں۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ سورہ قریش سے آپ خود بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں بہن بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہے، باپ ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، تو دیکھیں اگر آپ کے ورد میں ہے، آپ پڑھ رہے ہیں سورہ قریش، تو الحمدللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کا علاج معالجہ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب اس کے سر میں درد ہے، آپ نے پڑھ کے دم کر دیا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر اس کے داڑھ میں درد ہے یا اس کے جسم میں درد ہے، نظر بد ہے، نظر بد کے بہت سارے طریقے بتائیں، تو دیکھیں جو عام احباب ہیں علاج بھی ان کا عام ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کافی احباب یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت فلاں کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، میں اس کی کاٹ کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ آپ عامل ہیں؟ نہیں، میں عامل تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا جب آپ پروفیشنل ڈاکٹر نہیں ہیں تو پھر ڈاکٹر والا کام کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عام جو کام ہوتا ہے وہ عام تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ نظر بد لگی ہوئی ہے، بچے کو پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر جسم میں درد ہے، سر میں درد ہے، ٹھیک ہے نا، تو الحمدللہ چھوٹے موٹے جو کام ہے وہ تو الحمدللہ اس کلام پاک کی برکت سے ہو جائے گا۔ سورہ قریش کی اگر آپ کے ورد میں ہے، کچھ آپ تعداد اس کی پڑھتے ہیں روزانہ، تو الحمدللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر جو ہے نا وہ ایک عامل ہے، عملیات کی فیلڈ میں ہے، وہ اس نے ریاضت کی ہوئی ہے سورہ قریش میں، تو وہ الحمدللہ سورہ قریش سے پورا فائدہ لے سکتا ہے۔ کہ جب ایک عمل ہم بتاتے ہیں تو جب اس کی عام اجازت ہے، کریں گے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب بندش کا توڑ ہے، جادو کا توڑ ہے، یا جنات کو قید کرنا ہے، یا جنات کو جو ہے نا مریض سے ہٹانا ہے، تو عامل کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک غیر عامل ہے، عام بندہ ہے، تو اگر مریض کے اوپر خطرناک جنات ہے تو وہ اس کو ہاتھ نہ ڈھالے تو زیادہ بہتر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل الحمدللہ وہ پڑھ رہا ہے، سورہ قریش پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ اس کے ورد میں ہے، یا اپنا سورہ مزمل شریف پڑھ رہا ہے، یا پھر آیت الکرسی اس کے ورد میں ہے، یا اور کچھ اعمال ورد میں ہے، لیکن وہ پروفیشنل تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ پروفیشنل نہیں ہے تو پھر وہ مقصد ہے کہ کس طرح مریض کو ٹھیک کرے گا، کس طرح اس کو ہاتھ ڈالے گا، پھر اس کے پورا اس کو کس طرح دیکھے گا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اکثر ہمارے سے لوگ اس طرح کے سوال بھی کرتے ہیں، اور پھر کئی لوگ تجربہ بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کافی لوگ تجربہ جب کرتے ہیں پھنس جاتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے نا وہ اپارٹمنٹ لے کے بھی ایک شاگرد بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کبھی اسی طرح کسی نے کہہ دیا کہ آپ چلو یہ عمل ہے، آپ اس سے پڑھ کے دم کر دیا کرو، اور وہ بیچارے جو ہے نا انہوں نے دم کرنا شروع کر دیا۔ اب دم کرتے کرتے اب دیکھیں نا 100 کے بعد 101 آنا ہے، لیکن یہ 101 جو بھاری ہے یہ آپ کا پہلے بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتا ہے۔ اب انہوں نے پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا، کرتے 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 بیچ میں ایسا مریض آ گیا، پتہ نہیں تھا ان کو، نہ ان کے پاس استخارہ تھا نہ حسار تھا، تو جیسے ہی اس نے پڑھ کے دم کیا، اس نے مریض کا سب کچھ باندھا، عامل کا سب کچھ باندھ دیا، اس کا کاروبار باندھ دیا، صحت باندھ دی، ٹھیک ہے نا، اس کے جتنے اعمال تھے وہ بھی باندھ دیے۔ ظاہر ہے کوئی جن کا بچہ ہوگا نا، ایسے تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جنوں میں بھی بڑے، جنات میں بھی بڑے عامل ہیں۔ اب وہ پچھلے میرے خیال 4-5 سال سے بیچارے وہ اسی کشمکش میں ہے کہ اب وہ پڑھائی کرتے ہیں، لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، پھر وہ جو ہے نا مریضوں کو دیکھتے ہیں
کوئی آ جاتا ہے دم کرتا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بڑا پہلے تو میں دم کرتا تھا بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو دیکھیں اس کو اتنا ہلکا نہ لیں، جو روحانیت عملیات ہے ہم نے سب سے زیادہ اس کو ہلکا سمجھانا ہوا ہے، تو اس کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں، سب سے مشکل کام یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہم نے نادری شریف پڑھ لیا، نادری شریف جلالی ہے، بہت جلالی ہے، تو اب انہوں نے کیا کہا، یوٹیوب سے ادھر ادھر سے دیکھ لیا، بہت ساری تعریف سنی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے نادری شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر کہنا کہ نادری شریف تو یہ کر دے گا، نادری شریف وہ کر دے گا، نادری شریف اس طرح کرے گا، نادری شریف جو ہے نا وہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے، جنات کو تذکیر کے لیے بہت ہے، اس طرح کے بہت ساری چیزیں وہ سنی ہوتی ہیں۔ تو نادری شریف کے بارے میں جو یہ باتیں ہیں یہ الحمدللہ حقیقت ہے، یہ آٹے میں نمک ہے جو ان کو پتہ چلا ہے، اس سے تو بہت آگے ہیں، بہت کچھ ہے نادری شریف، لیکن ان کے لیے ہے جنہوں نے اس پر ریاضت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے نادری شریف کی روحانیت ان کو عطا کر دی، ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک حکیم ہے جو نیا ہے بالکل، اپنے آپ کو تو وہ حکیم کہتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سنتا ہے کہ جی فلاں بوٹی ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑا کچھ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بازار سے لے آتا ہے، اب لا کے اس کو جو کشتہ بنائے گا، بنا کے وہ مریضوں کو دے گا، مریض کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کشتہ کس طرح بنایا جاتا ہے، اس کے لوازمات کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ اس نے بوٹی کے اس کے فائدے تو بہت، جڑی بوٹی کے فائدے بہت سنے ہوں، لیکن اس کے طریقہ کار نہیں پتا، اس کے فوائد تو ہیں اس کے پاس، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں پتا، اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا، جب وہ بنے گی تو آگے دے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ اب نادری شریف کا کسی نے چلا کیا ہوا 1100 مرتبہ پڑھا، اس کو فیوز و برکات اتنے ہی ملیں گے، ایک بندے نے اس کو 11 لاکھ مرتبہ پڑھا، دونوں کے عمل میں فرق ہے کہ نہیں؟ اب 1100 والا بندہ یہ کہے کہ جی مجھے 11 لاکھ والا بندہ اتنے اس کے جو ہے نا فیوز و برکات ملیں، یا 1100 مرتبہ پڑھنے والا یہ کہے کہ مجھے 1.25 لاکھ جتنے فائدہ ہو، تو نہیں ہوگا، فائدہ جتنا اس نے پڑھا ہے اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اور پھر بندہ جب کسی کو دم کرتا ہے، کچھ کرنے کے بعد پھر سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ لو جی نادری شریف کے اتنے فیض و برکات ہے، تو اس کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اور بھائی نادری شریف کے فیض و برکات کو نہ دیکھ، تو اپنی ریاضت کو دیکھ، اپنی پڑھائی کو دیکھ، اپنے علم کو دیکھ کہ تیرے پاس اس کی کتنی روحانیت ہے۔ وہ تو بہت چوڑا ہو کے بول رہا ہے کہ بھائی اتنے اتنے اس سے بھی کوئی زیادہ فائدے ہیں اس کے، لیکن اس کی ریاضت ہے، اس کی محنت ہے، پھر جا کے ہے، ایسے نہیں ہے کہ فائدے تو ہیں اور بندہ جو ہے نا وہ کہے کہ لو جی بس اب ہم جو ہے اس کو شروع ہو جائیں گے تو یہ فیض و برکات سارے ہمیں بھی ملنے لگ جائیں گے۔ تو اگر یہ سارا کچھ اس طرح ملنا ہوتا تو پھر اولیاء اللہ، ولی اللہ، جن کو اللہ رب العزت نے ولایت دی اپنے قدرت سے، اپنے کرم سے، تو پھر ان کو جو ہے نا ولایت اس طرح مل جانی چاہیے تھی، تو وہ بھی 1100 پڑھ لیتے ہیں، یا 111 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو ولایت مل جاتی۔ تو بہرحال ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ مسائل میں ہر ویڈیو میں اس لیے تھوڑے تھوڑے بتاتا ہوں کہ مجھ سے جو لوگ شیئر کرتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، لوگ رابطہ کرتے ہیں، تو پھر میں ان کو سمجھاتا بھی ہوں۔ اور یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی طور پر بہت سارے لوگ ہماری ان ویڈیو کو سنتے ہوتے ہیں، پھر جتنے اعمال ہیں ہمارے خانقاہ سے، اب یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف اوقات میں، وقت پہ، ٹائم پہ، مختلف مہینوں میں اعمال کرواتے ہیں، تو یہ اعمال سارا سال ہی چلتے ہیں ہمارے، لیکن اجتماعی طور پر کچھ عرصے کے بعد پھر عمل کروایا جاتا ہے، تاکہ سب مل کے جو ہے نا وہ شوق ذوق پیدا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم جو کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال جتنے بھی اعمال ہیں وہ آپ خانقاہ سے کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے اجازت لے کے کر سکتے ہیں۔ اس کی PDF فائل دیں گے آپ کو، بہترین اعمال کی PDF فائل، اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ تو سورہ قریش سے جادو کا توڑ، جادو کا خاتمہ اور گندے جادو کا خاتمہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے مریض ہیں جن کے اوپر اتنا گندا جادو ہوتا ہے کہ بیچارے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسی پریشانیاں کہ
وہ مقصد ہے کہ نماز کے قریب نہیں جاتے، قرآن کے قریب نہیں جاتے، ذکر و اذکار کے قریب نہیں جاتے. ان کو جب بھی بولے نا کہ بھائی نماز پڑھ لو، نہیں پڑھنا. قرآن پڑھو، آوازیاں آنا شروع ہو جائیں گی اور آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، نیند کا غلبہ ہو جائے گا، اکتاہٹ ہوگی، چڑچڑا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر ان کو کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ وظیفہ پڑھ لو، وظیفہ نہیں پڑھیں گے. پھر یہاں تک کہ ان کو بولیں کہ آپ یہ تعویذ استعمال کر لو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، وہ نہیں کریں گے. ان کے اوپر خبیث جنات بیٹھے ہوں گے، غیر مسلم جنات ہیں. جب یہ غیر مسلم جنات اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ دین کے قریب نہیں آنے دیتے، نماز کے قریب نہیں جانے دیتے، ذکر و اذکار کے قریب نہیں جانے دیتے. یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے مریض ہمارے پاس آئے کہ جو پہلے الحمدللہ نمازی تھے، ذکر و اذکار والے تھے، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ قاری بھی تھے، لوگوں کو بھی پڑھاتے تھے. لیکن جب ان کے اوپر خبیث گندا جنات آئے، انہوں نے آہستہ آہستہ یہ کیا کہ وہ بیچارے نماز سے بھی گئے، ذکر و اذکار سے بھی گئے، لوگوں کو پڑھانا سب کچھ ختم. لوگ دیکھنے والے بول رہے یار یہ اچھا بھلا مولوی تھا، اچھا بھلا پڑھنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، کیا ہوا ہے اس کا کہ یہ سب کچھ چھوڑ دیا. تو اب جب بھی یہ اس کے پاس بیٹھتے ہیں یا ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو اس میں اسمیل آتی، گندی اسمیل آتی، ایسے لگتا ہے یہ نہاتا ہی نہیں ہے. اصل میں جو ہے اس کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں، اصل قصور ان کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس طرف جانے ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، نماز کی طرف وہ گھر سے نکلے گا، اس کا مائنڈ ذہن ایسا پلٹیں گے تو وہ ادھر جائے گا نہیں، وہ وہاں جائے گا جہاں پر شیطانی چیزیں خوش ہوتی ہیں. پھر ذکر و اذکار کی طرف، قرآن کی طرف جب قرآن پاک پڑھے گا، جیسے آپ پہلے تو لینے نہیں دیں گے، اگر لے بھی لیا بس عباسیاں، نیند آنا شروع ہو جائے گی، بس وہیں پر سو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. شیاطین سے حفاظت کا عمل ہے، یعنی کہ شیاطین کو جلانا، ختم کرنا. اور شیاطین ایسے جو مسلط کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایسے گندے شیاطین مسلط ہوتے ہیں، جنات، جو انسان کو ہر چیز سے دور کر دیتے ہیں. گندے جنات وہ جو مسلط کیے ہیں، ان کا علاج ہے. تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ 7 مسجد کا پانی لے لیں. ٹھیک ہے نا، 7 مسجد کا پانی لے کے تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ قریش آپ نے 170 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر یہ آیت پڑھنی ہے، کالا موسیٰ ما جئتم. آگے پوری جو ہے یہ آیت میں اسکرین پر آپ کو دے دوں گا، اور یہ ہمارے شاذلی چینل پر، واٹس ایپ چینل پر بھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں گے، نقش بھی مل جائیں گے. اس میں جو سورہ قریش کا نقش ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 9 خانے والا نقش ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہترین نقش ہے. تو اب اس کے اعداد جو ہے نا وہ الحمدللہ استخراج کی ہوئے بہترین اس کے اعداد نکالے، اور یہ پرفیکٹ ہے اس کے اعداد. تو یہ نقش آپ نے لکھ لینا ہے. تو اب اس کی ترکیب بتا دیتا ہوں میں کہ آپ نے جو ہے نا یہ سورہ قریش اور یہ آیت پڑھنی ہے. آیت بھی آپ نے 170 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پانی پہ دم کر دینا 3 دن، اور نقش لکھ لینا آپ نے. ٹھیک ہے نا، آپ نے نقش لکھ لینا ہے زعفرانی سیاہی سے یا بلو انک سے. ٹھیک ہے نا، بلو انک سے لکھ لیں. تو اب یہ لکھ کے اس کے اوپر بھی آپ نے یہ تقریباً آپ نے یہ کرنا ہے کہ 21 نقش بنا لینے. ٹھیک ہے نا، 21 نقش بنا لینے اور پانی پہ، اور یہ دم کر کے مریض کو دے دینا. اس کو کہنا کہ یہ مسلسل آپ نے اس کو پانی بھی پیتے رہنا، اور پھر یہ نقش جو ہے سورہ قریش کا پرفیکٹ نقش ہے، یہ نقش آپ نے اس کو لکھ کے دیں. 1 نقش روزانہ صبح نہار، کچھ کھائے پیے سے پہلے اس نے رات کو اس کو بھگو دیں، یا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بھگو دیں، پانی میں بھگو دیں. تو صبح کھائے پیے سے پہلے نہار اس نے وہ نقش پی لینا، اور پانی دن میں 2-3 گھونٹ پیتا رہے. یہ مسلسل 21 دن یہ کرے تو الحمدللہ گندے جنات ہوں گے، جو خاص کر کے شیاطین جنات، مسلط شدہ جنات ہوں گے. اور اگر ویسے ناری جنات ہیں جو عام جنات ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گے تو بھی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا، تو یہ 21 دن مسلسل کرنا. اس میں اب بہتر یہی ہے کہ
3 منگل آئیں گے یا 3 ہفتے آئیں گے تو اس میں آپ تھوڑا گوشت لے لیں، چلو کہ پاؤ کے قریب، تو وہ مریض کے اوپر سے 7 مرتبہ اینٹی کلاک گھمانا ہے، گھما کے اس کو قبرستان میں رکھنا، یا باہر کھڑے ہو کے دیوار سے اندر پھینک دیں، ٹھیک ہے نا، یا گرانے میں کہیں رکھ دیں، جیسے آسانی ہے، تو یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب 3 صدقے دینے، باقی یہ ترتیب جو استعمال کرنی اس طرح کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ 21 دن میں کہتا ہوں کہ جیسے شیاطین جنات ہوں گے، گندے جنات ہوں گے، جو مسلط شدہ ہوں گے یا عام ناری جنات ہوں گے، الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ جب آپ یہ علاج کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، مریض کا دوبارہ بھی چیک کر لینا چاہیے، استخارہ کر لینا چاہیے کہ آیا کہ میرا علاج پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔